وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہفتہ وار بزم علم و ادب جامع تدریس قرآن ویسیہ میں انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں علم اور ادب کی دولت ہر گھڑی نصیب فرمائے، خلوص کے ساتھ عمل کے میدان میں ہمیں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بزم دکھانے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہے کہ اس سے کچھ حاصل کیا جائے، اپنی زندگی کو بدلا جائے اور اپنی زندگی مدنی زندگی بنائی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈالا جائے، اور جتنی بھی بری خصلتیں ہیں انہیں دور کیا جائے، اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے، اخلاق حسنہ سے اپنے پیکر کو خوبصورت کیا جائے، اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کی جائے، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کی جائے۔ اس لیے ہوش کے کانوں سے سننا چاہیے۔ غفلت انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی، غفلت سے ہی بندہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ غافل گناہ بے گناہ کر جاتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے پھر اس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ گناہ کی طرف نہیں وہ جاتا، کیونکہ اس کی توجہ خالق کی کائنات کی طرف رہتی ہے، وہ غافل نہیں ہے، ہوشیار ہے۔ تو غفلت سے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو جب غفلت سے سنے گا توجہ ہی نہیں، اسے کیا یاد رہے گا، تو کیا کرے گا؟ اس لیے جب بھی محفل میں بیٹھیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں، اور پھر یہ نیت ہو کہ جو واعظ ہوگا، جو نصیحت ہوگی، ہم توجہ سے سنیں گے اور اس پہ عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرماتا ہے کہ مال، بیٹے اور دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زیب و زینت ہیں، خوبصورتی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والے عمل ہیں وہ صالح عمل ہیں، وہ بہتر ہیں تیرے رب کے پاس۔ جو بھی آپ اچھا عمل کرتے ہیں اور اس پہ ثواب آپ کا لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا ثواب آپ کے لیے محفوظ ہے۔ عمل تو ہو گیا لیکن ثواب محفوظ رہے گا، اور دائمی نعمت رہے گی آپ کی، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ باقی یہ ٹیپ ٹاپ، یہ مال، یہ دولت، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن عمل صالح ختم نہیں ہوگا، یعنی عمل صالح پہ جو ثواب ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ نماز پڑھ لی، عمل تو ختم ہو گیا لیکن ثواب ہے۔ ابھی محفل میں بیٹھے چلے گئے، عمل ختم ہو گیا، ثواب باقی ہے۔ باقی مال ختم ہو گیا تو کیا باقی ہے؟ کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ آگے چلا گیا، مال پیچھے رہ گیا، کوٹھی بنگلے بھی پیچھے رہ گئے۔ یہ خوبصورت چیزیں جس کے پیچھے مرتا تھا وہ ساری زندگی ان کے پیچھے برباد کر دی، کہاں گئے؟ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، بندہ بھی بدل جاتا ہے۔
آج ادھر ہے کل قبر میں ہے، پھر آگے حشر میں ہے، یہ بھی بدلتا ہے، اس میں بھی تبدیلیاں ہیں، مال میں بھی تبدیلی ہیں۔ تو جب بندہ اس چیز سے پیار کرتا ہے جو چیز بدل جاتی ہے، جو ٹھہرتی نہیں ہے، تو پھر بندہ بھی نہیں ٹھہرتا، بندہ بھی بدلتے رہتا ہے۔ ظاہر جب پیار ہی بدلنے والے سے ہو گیا تو پھر خود بھی بدلے گا۔ یوں سمجھو جو بنیاد نہیں ٹھہرتی تو اس کے اوپر دیوار کھڑی کرو تو دیوار ٹھہر جائے گی۔ اگر بنیاد ہی ہل رہی ہے تو ظاہر دیوار بھی ہل رہی ہے، بنیاد ڈینگی ہے تو دیوار بھی ڈینگی ہے، چاہے اوپر سونا بھی لگا دو سیدھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی اصل ڈینگی ہے، اصل ہلتی ہے، اصل کو دوام نہیں ہے، اصل کو ثبات نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے۔ تو جب پھر پائیداری نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کمزوری ہوگی، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ تو جو یوں یوں کرنے والا ہے نا، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ بھی یوں یوں ہی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کبھی یوں کبھی یوں۔ اب پوچھیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ یوں ٹر لیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، یوں یوں کیوں ہوتا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہے اور سادہ سا جواب ہے، جب محبت ہی یوں یوں سے کر لی تو یوں یوں ہی ہونا ہے۔ جب محبت ہی اس سے کر لی جو خود ہی نہیں ٹھہرتا تو پھر اس نے بھی نہیں ٹھہرنا۔ پھر دیکھو حال کیا ہوتا، کتنا عقل مند ہے کہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جو ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو کوئی ایسا بھی عقل مند ہے کہ بنیاد وہ رکھے جو ٹھہرے ہی نہ۔ بڑی کہتے ہیں بنیاد مضبوط ہو، بڑی محنت کرتی ہیں بنیاد، کیونکہ اس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوگی۔ میں کہتا ہوں وہ عقل مند کہاں جاتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے اتنے سمجھدار ہیں، کہتے ہیں اتنی سخت بنیاد ہو کہ عمارت صحیح قائم ہو، کیونکہ عمارت کا دار و مدار بنیاد پر ہے۔ عمارت کا سیدھا رہنا، عمارت کا مضبوط رہنا، عمارت کا صحیح رہنا یہ بنیاد پر ہے۔ اور جب بنیاد مضبوط ہو جائے گی، اگرچہ عمارت میں کچھ کمی بھی رہ جائے پھر بھی بنیاد کی وجہ سے عمارت کھڑی رہے گی، عمارت کھڑی رہے گی۔ تو انہیں پوچھو خدا کے بندو تم نے یہاں رہنا ہے تو جو ٹیپ ٹاپ سے محبت کرتے ہو حق کو نہیں دیکھتے کہ حق کدھر ہے، بس دیکھتے ہو ہوا کدھر ہے ادھر ہی چلے جاتے ہو، پھر دیکھتے ہو مال کدھر ہے ادھر ہی چلے جاتے ہو، دیکھتے ہو کہ ظاہری طور پر طاقت کدھر ہے ادھر ہی چلے جاتے ہو، اور مال پہ مرتے ہو، مال کے مالک کو نہیں دیکھتے اور مالک کے کائنات کو نہیں دیکھتے، بس مال دیکھتے ہو تو آنکھیں بدل دیتے ہو۔ تو سمجھ نہیں آ رہی، جس مال سے آنکھیں بدل گئی ہیں تو خود تباہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ تو بدلنے والا تھا تو بھی بدل گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اپنی دنیاوی اعتبار سے بات آتی ہے تو بنیاد پہ زور دیتے ہیں، تو آخرت کے اعتبار سے بنیاد پہ کیوں نہیں زور دیتے؟ کہ آخرت کی بنیاد کیا ہے؟ جو آخرت میں جس کے اوپر آپ کے لیے ایک عمارت تعمیر ہونی ہے، ایمان مضبوط ہو، پھر اس کے اوپر اعمال صالحہ ہوں تو ایک مضبوط عمارت بنتی ہے، کمپلیٹ عمارت بنتی ہے۔ اور یہ ایسی ہے کہ پھر اس کا ثواب دائمی رہتا ہے، ادھر بھی اللہ پاک فضل فرماتا ہے، پھر مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو نورانی صورت میں وہ جو آپ نے عمل کیا ہوتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری بنیاد مضبوط کر کے اس کے اوپر جو آپ نے اعمال صالحہ کیا ہے وہ نورانی صورت اور شکل میں تمہارے لیے قبر میں بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے بنیاد کی طرف توجہ کریں۔ اب مال بدلتا ہے تو بندے بھی بدلتے ہیں، جس مال کے آنے کی وجہ سے بندہ نہ بدلے سمجھ گا مال خیر ہے، یہ وہ مال نہیں ہے، یہ وہ ہے جو دائمی دولت دینے والا ہے۔ وہ حسن جس حسن سے بندہ بدل جائے سمجھ جائے یہ حسن خیر نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ وہ مال بھی دنیا، یہ بھی دنیا، جس کے آنے سے آنکھیں بدل گئی ہیں، دل بدل گیا ہے، تو بس اب اس سے جان چھڑانی پڑے گی، نہیں چھڑائے گا تو بنیاد خراب ہوگی، اب یہ تباہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ حسن سے رب یاد آ جائے، رب کی طرف توجہ ہو جائے تو یہ خیر ہے، یہ اس کے لیے ثواب اور دوام کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں
میرے سامنے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی کتاب گلستان سعدی موجود ہے، اور اس میں آپ نے بڑا خوبصورت واقعہ اور طویل واقعہ تحریر فرمایا، جس میں آپ کو مختلف پھول ملیں گے، مختلف نصائح ملیں گے، نصیحتیں ملیں گی، جس کے اندر آپ کو اپنی اصلاح کی بہت بلائی والی باتیں ملیں گی، اس میں فائدہ مند باتیں ملیں گی۔ مین جو اس واقعے کی وجہ نظر آتی ہے اور جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ درویشوں کو مال اور مال والوں سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں انہیں مال اور مال والوں سے بچنا چاہیے۔ اور دیکھو، جب درویشوں کو بچنا چاہیے تو تمہیں گھسنا چاہیے، تم تو درویش بھی نہیں، ہم تو درویش بھی نہیں، تو درویشوں کو بچنا چاہیے اور آپ کے لیے پھنسنا چاہیے، آپ کو زیادہ بچنا چاہیے۔ آپ کو حذیفہ صاحب سمجھ آ رہی؟ زیادہ بچنا چاہیے۔ وہ کیسے بچیں؟ موبائل پہ بھی چڑیل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بچیں کیسے؟ ہمیں حسن نظر آتا ہے، مال کے پیچھے ہم مرتے ہیں، حسن کے پیچھے ہم مرتے ہیں۔ اس عقائد میں آپ کو نظر آئے گا حسن بندے کا کیا حال کرتا ہے، جمال بندے کا کیا حال کرتا ہے، اور جمال سے کتنوں کے صبر کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، حسن اور جمال سے کتنوں کے زہد دور ہو جاتے ہیں، زہد ختم ہو جاتے ہیں، درویشی ختم ہو جاتی ہیں، بندہ پھسل جاتا ہے۔ ایسے تو نہیں خالق کائنات فرما رہا ہے زینت الحیات الدنیا زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت اللہ پاک سجا دی گئی، سنوار دی گئی، اور سب سے پہلے جو خواہشات کی محبت میں جس کا ذکر کیا ہے فرمایا من النساء، عورتیں، یہ اللہ نے لوگوں کے لیے شہوات کی محبت سجائی ہے، پہلے عورت سے شہوت سے محبت۔ آج دیکھ لو کیا حال ہے، نیٹ میں کیا عورت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ چاندی ہے، سونا ہے، بیٹے ہیں اور خزانوں کے ڈھیر ہیں، بس اس کے پیچھے مرتا ہے۔ وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے، اسے سب کچھ نہ سمجھنا، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع ہے، اللہ کی طرف توجہ کرو، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب۔ اب دیکھو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعہ میں کہ ایک عابد بننے والا اور زبردستی عبادت کرنے والا، اسے کہتے ہیں متعبد۔ جو یہ کتابیں پڑھے ہیں یہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھیں گے کہ یہ باب تفاعل تکلف سے اس کا خاصہ ہے۔ تکلف، تفاعل ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، تردد، آپ تردد نہ کرنا، آپ تکلف نہ کرنا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تکلف کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تکلف کرنے سے ایک تکلف یہ ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مہمان آگے ہیں تو کیوں آئے ہیں، دفع ہی ہو جائیں، لیکن اب آگے ہیں تو مجبوراً کو کھانا پینا کر لیں۔ دوسرا تکلف یہ ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ ان کی خدمت کریں، لیکن وہ کہتا ہے چپ کر اور خاموش ہو، یہ تو خالق کائنات کے بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا ہی رزق کھانا ہے، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ خالق کائنات نے میرے دسترخوان پہ ان کا کھانا لکھ دیا ہے۔ تو اب وہ بھی تکلف کرتا ہے، یعنی زبردستی اور نفس پہ چھری چلا کر وہ مہمانوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اجر پاتا ہے۔ تو یہ متعبد یعنی زبردستی
عبادت کرنے والا تھا اور اس طرح زندگی گزار رہا تھا، درخت کے پتے کھاتا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ آج کی باتیں نہیں ہیں، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ واقعہ کب کا ہے کہ وہ پتے کھاتا تھا، جنگل میں رہتا تھا اور عابد بن رہا تھا کہ تنہائی میں رہ کر خالق کائنات سے تعلق جوڑے ہوئے تھا۔ تو پھر یہ رنگ رنگینی چیزیں نہیں کھا رہا تھا اور یہ چٹ پٹی چیزیں نہیں کھا رہا تھا، بلکہ پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ بادشاہ اس کی زیارت کے لیے گیا۔ اسے پتہ چلا اولیاء اور نیک بندوں کی زیارت یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ جس دور میں ہوئے وہ دور وہ ہے جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ اب اس دور میں بھی بادشاہ بھی نیک بندوں کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ آج تو پتہ نہیں کیسے کمینے پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں ادھر کیا کرنے جانا ہے۔ ہم نے کہا بالکل تو صحیح کرتا ہے تو اپنے باپ شیطان کے پاس جا، ٹھیک ہے، تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ خدا کے یاروں اور خدا کے ماننے والوں کے لیے ان کے پیاروں کی زیارتیں ہیں۔ اب بادشاہ زیارت کے لیے جا رہا تھا اور گیا، اور اس نے جا کر کہا کہ درویش اگر تو بہتر سمجھے تو شہر میں تیرے لیے تیرے مناسب کو مقام بنا دیں، کوئی مکان بنا دیں کہ یک سوئی سے تو عبادت کر سکے گا، اس سے بہتر، یعنی تو یہی چاہتا ہے نا کہ تنہائی ہو اور خالق کائنات کی یاد ہو، بس میں اسی میں رہوں، تو تیرے لیے ایسی جگہ نہ بنا دیں کہ تو تنہائی میں ہی اس سے بہتر اللہ کو یاد کر سکے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم ببرکات انفاس سے شما مستفید گردند۔ اس نے کہا دوسری بات یہ بھی ہے کہ لوگ تیرے سانسوں کی برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ اب دیکھو یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بات ہے۔ آپ نے کہا پڑھو کتابیں، نام کے علمی کتابی کردار کے شیطانی، یہ نہیں، نہ بنو حیوانی، انسان بنو، تو کتاب پڑھو تمہیں نظر آئے۔ یہ کب کا لکھا ہوا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بادشاہ کا بھی عقیدہ کیا تھا اور بادشاہ کی سوچ کیا تھی کہ بادشاہ کہتا ہے کہ تو آ جاؤ گے نا، تم آ جاؤ گے تو تمہارے نفسوں انفاس سے شما مستفید، تمہارے نفسوں سے لوگ، نفسوں کی برکت سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے۔ یہ تو ولیوں کے جسم سے لگی ہوئی چیزوں کی برکات کے منکر ہیں، بلکہ یہ تو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہوئی چیزوں، لگی ہوئی چیزیں، حضور کی جزو، بال مبارک، دیگر چیزوں کی برکتوں کے منکر ہیں۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ اپنے دور میں اس بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ جسم تو جسم ہے، ان کے کپڑے تو کپڑے ہیں، ان کی سانسوں کی برکتیں بھی ہیں، اور تم آ جاؤ گے تو تمہارے سانسوں کی برکت سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دیکھو اس وقت بھی یہ عقیدت تھی اور یہ نظریہ تھا کہ ولی کی سانسیں بھی برکت والی ہوتی ہیں، نیک بندوں کی سانسیں بھی برکت والی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے، یہ آمینہ کے لال سے دیا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں اس عقیدے پہ رہنے والے بھی تھے اور اس عقیدہ کو پروموٹ کرنے والے بھی تھے۔ اب دیکھیں، اور اس نے کہا پھر لوگ تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر اقتداء بھی کریں گے۔ جب آپ آؤ گے اس مقام میں رہو گے، برکتیں بھی ملیں گی، پھر لوگ جو ہیں تمہارے اچھے عمل دیکھیں گے تو لوگ آپ کو پیشوا بنا لیں گے، آپ مقتدا ہو جاؤ گے۔ ادھر اکیلے جو ہو ادھر کتنوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو جب یہ بات کی تو زاہد نے یہ بات قبول نہ کی، بادشاہ کی بات قبول نہ کی، اور چہرہ بادشاہ سے پھیر لیا۔ یک وزیرہ گفتش پاس خاطر ملک را روا باشد، وزیروں میں سے ایک وزیر نے اسے کہا بادشاہ کی دل جوئی کے لیے، بادشاہ کا دل رکھنے کے لیے، بادشاہ کے دل کو راضی کرنے کے لیے جائز ہوتا ہے اور جائز ہوگا
کہ 2 سے روزے بشہر آئی، 2-3 دن آپ شہر میں تشریف لائیے. کیا ایسے کہتے ہیں میر حمزہ صاحب بس تسی 10 منٹ آ کے ساڑھے دفتر چ پڑھنا ہے، اگوں میر حمزہ صاحب ہی نظر نہ آئے. مینوں قاری صاحب پوچھیں، لاما صاحب پوچھیں میر حمزہ صاحب کتنے؟ میں کہا دفتر چ گیا جی. تو کہا بھیجا کیوں؟ اسی دفتر والے ہی ہو گئے. نہیں سمجھ آئی؟ ہاں میر حمزہ صاحب کا تقویٰ کدھر گیا؟ کہا تقویٰ بدل گیا لقوے میں. ٹھیک ہے، تقویٰ کہاں جانا ہے؟ تقویٰ تو جب انہوں نے دیکھا زیب و زینت یہ اسی کی ہو کے رہ گئے، اب کس نے کتابیں پڑھنی ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ بزرگوں کی نصیحتیں ہیں اور تجربہ شدہ باتیں ہیں کہ اب جب نے کہا کہ 2-3 دن تسی شہر سے تشریف لے آؤ، شہر سے آؤ اور مکان دی کیفیت دیکھو. جہاں تھوڑے سے بادشاہ کہہ رہے ہیں مکان کیسا ہے، وہ دی حیت کیسی ہے، وہ دی شکل و صورت کیسی ہے. کہ اگر آن جناب کی صفائی کو غیروں کی صحبت سے کوئی قدورت ہو تو اختیار باقی ہے. جناب تشریف نے آ کے دیکھن، پھر جناب اگر جناب دی صفائی جڑی ہے، دل دی پکیزگی ہے، دل جمی ہے، اللہ پاک کی طرف ان کی توجہ ہے، اگر غیروں کی صحبت میں ان کا یہ اثر ہو جائے، تو قدورت ہو، تکلیف ہو، تو پھر انہیں آپ کو اختیار باقی ہے، آپ واپس جنگل میں آ جائیے. یہ وزیر نے مشورہ دیا. عابد مشورے کو قبول کر کے شہر میں چلا گیا اور بستان سرائے خاص ملک بدو پر داختن، بادشاہ کا خاص محل، جو باغ جس میں جو باغ میں تھا تو ادھر وہ مشغول ہو گیا. اس کے لیے وہ محل تھا. دلکش رواں مقام دلکشائی رواں آسائے چوں بہشت، وہ مقام دلکش تھا، یعنی جو اس مقام کو دیکھ لیتا دل ہی اسے دے دیتا. سمجھ آ رہی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ حسن کیا حال کرتا ہے اور مال کیا حال کرتا ہے؟ وہ ایسا مقام تھا کہ دل لے جاتا تھا اور روح کو راحت دینے کا باعث تھا اور روح کو سکون دینے کا باعث تھا. ایسے شہزادی مانتے جیسے جنت کی طرح وہ مقام تھا. اتنا خوبصورت تھا کہ گلے سرخ چوں عارض خوباں، اس کا سرخ پھول، گلاب کا پھول ایسے جیسے محبوب کے رخسار. سنبلش ہم چوں زلف محبوبہ، اس کا سنبل محبوبہ کی زلفوں کی طرح. ہم چنا از نہیں بے برد عجوز، شیر نہ خوردہ طف دایا خنوز. کہا کہ جو سمجھو کہ موسم خزاں جب آتی ہے تو پھر وہ پتے کو نہیں چھوڑتی، باغ کو نہیں چھوڑتی، اور وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے اس نے آ کے سب کو ہی لوٹ لیا ہے، یعنی پتے بھی لوٹ لیے، پھول بھی گئے، خزاں آ گئی. لیکن فرماتے ہیں وہ ایسا مقام تھا اور ایسی خوبصورت جگہ تھی اور اس کے باغ کے پھول ایسے تھے، ایسی سنبل تھی کہ یہ جو سخت جاڑے کی سردی ہے اور خزاں کا موسم ہے، اس کے آنے کے باوجود بھی اس کے موسم بہار میں کوئی فرق نہیں آیا. یعنی وہ ایسے ہے جیسے ابھی دائیا نے چھوٹے بچے کو دودھ پیتے بچے کو دودھ پلایا ہو. یعنی ایسے ہے کہ ابھی چھوٹے بچے نے دائیا کا دودھ بھی نہیں پیا، یعنی جیسے وہ نرم و نازک ہے، اسی طرح یہ سردی آنے کی وجہ سے، خزاں آنے کی وجہ سے بھی وہ اسی طرح نرم و نازک ہے. ایسا باغ تھا جو اس کو ملا. اور پھر آپ مزید، یہ بات لمبی ہو جائے گی، آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے اس وقت ایک چاند جیسی کنیز، کیسی کنیز کے ماہرو پیش او فرستاد، یعنی کنیز ماہرو یعنی چاند جیسی خوبصورت کنیز اس کے سامنے بھیجی. اس کا وصف یہ ہے، عظیمہ پارائے عابد فریبے، اس چاند کے ٹکڑے سے عابد فریب کھا جائے. اور ملائک صورت ایسی جیسے فرشتے کی طرح صورت، طاؤس زیبے اور مور کی طرح خوبصورت. اب دیکھیں کتنا اس کا حسن ہے اس کنیز کا کہ بعد از دیدنش صورت نبندت وجود پارساں یا را شکیبے، کہ اس کو دیکھنے کے بعد
نیک لوگوں کو بھی صبر نہیں آتا، متقیوں کو بھی صبر نہیں آتا، یعنی اتنی خوبصورت کہ شاہ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کے دیکھنے کے بعد متقیوں بھی کوئی صبر کی صورت نہیں بن پڑتی، وہ بھی بے صبریں ہو جاتی ہیں۔ میرا مالک فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے سامنے جب ایسی چیز آتی ہے یہ اسی دل دے جاتا ہے، اس سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھو حسن اور یہ جمال انسان کو کہاں لے کے جاتا ہے کہ اس لیے کہا کہ اپنی آنکھ کو بچا کر رکھو، ایسی جگہوں پہ جانے سے بچو جہاں تمہاری آنکھ گم ہو جائے، آنکھ پھر جائے تو وہ حسن وہ جمال، آپ موبائل کے ذریعے جو حال ہو رہا ہے وہ حسن و جمال ہے۔ یہ جو لڑکیاں نظر آتی ہیں اور جس طرح کے یہ لباس ہوتے ہیں، پیچھے ایک لڑکی قتل ہوئی تو کتنا میڈیا پہ شور پڑا، نام غیرت کا دے رہے تھے، کون سے غیرت کا نام تھا، بغیرتی کے نام پہ وہ لڑکی قتل ہوئی، اگرچہ ظلم ہوا لیکن وجہ کیا بنی؟ بغیرتی، فحاشی، عریانی، وہی وجہ بنی، اس کا حسن وجہ بن گیا۔ جو حسن کو سنبھال کے نہ رکھا، جمال کو سنبھال کے نہ رکھا، اپنے جسم کی نمائش کی اور اپنے جسم کو یہ دکھاتی ہیں، یہ ناچتی ہیں، یہ گاتی ہیں، یہ آواز کا حسن، یہ جسم کا حسن، یہ ظاہری لباس کا حسن جب یہ سامنے آتا ہے تو پھر آپ یہ پڑھ رہی ہیں کہ یہاں تو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس مقام پہ نہیں پہنچے ہوتے، ان کی آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں، تو جو ہے ہی نیک بھی نہیں، نیکوں کی صف میں بھی نہیں، نیکوں کے قریب بھی نہیں، وہ جب دیکھتی ہیں تو اسی کی ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہو، تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، قتل و غارت کی صورت ہو جاتی ہے۔ تو یہ عورت نے اپنی تباہی کا خود ہی بندوبست کیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو خود درندوں کے ہاتھ میں دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنا کچھ سنبھال کے نہیں رکھا اور شریعت نے پردہ رکھا ہے، اس لیے کہ یہ پردے میں رہے گی تو محفوظ رہے گی، اس کا جسم، اس کا سارا سسٹم محفوظ رہے گا۔ تو یہ جو میں بات کرتا خوبصورتی، طوطا تب ہی خریدا جاتا ہے جب اس کا حسن نظر آتا ہے، جب اس کی میٹھی میٹھی بولیاں سنی جاتی ہیں تو بندہ کتنا پیسہ دے کے طوطا خرید لیتا ہے۔ کیوں پیرٹ خریدتا ہے؟ کیونکہ پیرٹ اس کے دل میں آ گیا ہے، حسن اس کے دل میں آ گیا، اس کی خوبصورت آواز اس کے دل میں آئی۔ اگر طوطا اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا اور حسن کو چھپا کے رکھتا تو کون طوطے کو خریدتا؟ کون؟ تو طوطا قیدی ہوا ہے تو حسن کی وجہ سے ہوا ہے، اور طوطا قیدی ہوا ہے تو ٹیں ٹیں کرنے کی وجہ سے، اپنی بولی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ حسن ایسا ہے کہ بندہ اس کا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر پیسہ بھی لگاتا ہے۔ تو اگر حسن کو سنبھال لیا جائے، اپنی زبان کو سنبھال لیا جائے تو وہ خود بھی بچ جاتا ہے اور بہت کو بچا لیتا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ جو حسن کی بات کر رہا تھا کہ فرمایا کہ نیک بھی اسے دیکھنے اتنی ماں پارا ہے، ان سے بھی صبر نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد بادشاہ نے ایک بدیع الجمال غلام دے دیا اور ایک لطیف الاعتدال مناسب اعضاء والا غلام دے دیا۔ وہ ایسا غلام تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں، پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ اور وہ ایسا ساقی تھا کہ دیکھتا تھا لیکن پلاتا نہیں تھا۔ بس یہ اگلی باتیں ہیں، آنکھ اس کے دیکھنے سے سیر ہی نہیں ہوتی تھی، بس ہم کہتی تھی میں دیکھتا ہی رہوں، میں دیکھتا ہی رہوں۔ ہم چنا قد فرات مستسقی، جیسے کہ دریائے فرات سے پیٹ کی بیماری والا اور پیاس کی بیماری والا دریائے فرات سے سیر نہیں ہوتا، ایسے ہی اس غلام کو دیکھنے سے کوئی سیر نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اتنا خوبصورت وہ غلام تھا۔ اب وہ عابد تھا، زاہد تھا۔ اب میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ یہ عابد اور زاہد تھا۔ جب اس کو وہ مقام ملا، اسے ماں پارا وہ کنیز ملی، پھر لطیف الاعتدال غلام ملا، بدیع الجمال غلام ملا، یعنی نادر حسن والا، ایسے حسن والے بھی کم ہوتے ہیں، وہ غلام ملا۔ اور پھر طرح طرح کے کھانے، خوشبوئیں، میوے، پھل، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پتے کھانے والا، وہ جنگل میں رہنے والا، اور یہاں پیراڈائز میں یا جنت میں، کس میں؟ جنت میں۔ پھر آگے پیچھے خادم، خدمت کرنے والے، عابد از طعام ہائے لذیذ خوردن گریب و کسوت ہائے لطیف پوشیدن و اسواقے و مشموم و حلاوت تمتع یافتن در جمال غلام و کنیزک نظر کردن کہ خیرت، طرح طرح کے کھانے، لذیذ کھانے،
اور لطیف لباس پہننے میں مشغول ہو گیا۔ اب لذیذ کھانے ہیں اور خوبصورت لباس ہیں، پھر میوے، خوشبوئیں، حلوے، ٹھیک ہے، تو اسے فائدہ اٹھانا شروع ہو گیا، اور غلام کے جمال میں اور لونڈی کے جمال میں دیکھنے لگا کتنا خوبصورت غلام ہے اور کتنی خوبصورت لونڈی ہے۔ دیکھو نا، اللہ سے ہٹ گیا، خوبصورتی میں گم ہو گیا، وہ خوبصورتی لے گئی، تباہ ہو گئی۔ آج بھی کیا ہے؟ حسن، جمال، مال، بندہ برباد۔ دیکھ لو آپ کے سامنے۔ اب اس کا زود کہاں گیا؟ عقل مندوں نے کہا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں داناؤں نے کہا ہے، حکماء نے کہا ہے کہ محبوب کی زلف عقل کے لیے زنجیر ہے۔ ذرا سوچو، میں کہتا ہوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ کبھی ہونا تو آپ کو سونے پہ تولا جائے، ایک ایک جملہ آپ کا ایسا ہے جو سونے پہ تولا جائے۔ کہاں محبوبہ کی زلف عقل مند کی زنجیر ہے، عقل مند قید ہو جائے گا۔ دیکھو نیٹ پہ کیا دکھایا جاتا ہے، یہی دکھائی جاتی ہیں نا۔ تو یہ جوان اندھے ہو گئی ہیں، ان کی عقلیں کہاں گئی؟ تو مجھ سے پوچھو، میں نے کہا زلف میں چلی گئی۔ کس میں؟ تو نہ ہی دیکھتے تو زلف مصطفیٰ کی طرف جاتے تو کبھی جاتی؟ اس لیے وہ صحابی جب ایمان لائے تھے تو ان کی پہلے محبوبہ تھی کہ وہ انہیں دیکھتی تھی، وہ انہیں دیکھتے تھے، وہ انتظار کرتی رہتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہاں چلے، اتنی پرانی محبت اور اتنی گہری محبت، اب وہ انتظار میں تھی اور وہ گزرے جیسا کہ کبھی اس سے تعلق ہی نہیں تھا، کبھی اس سے محبت ہوئی نہیں تھی۔ تو پھر اس نے آپ کو خطاب کر کے کہا، تو پھر آپ نے جواب دیا، پہلے تیری زلفوں کا قیدی تھا، اب آمنہ کے لال کی زلفوں کا قیدی ہو گیا ہوں۔ تیرے طرف کون دیکھے گا؟ آج ہم کلمہ پڑھ کے کس کی زلفوں کو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے کس کے حسن و جمال میں گم ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری تباہیاں ہیں، اس لیے بربادیاں ہیں۔ نیٹ کے اوپر آپ دیکھیے کیا حالات ہیں۔ تو اب دیکھو، فرمایا زلف خوباں، محبوبہ کی زلف یہ عقل مند کے لیے زنجیر ہے، اور پرندہ کون سا؟ چلاک عقل مند پرندہ، چلاک پرندہ، اس کے لیے جال ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جال ہے۔ اب سنیں، در سر کار تو کردم دلو دی بہما دانش مرغ زیرت بحقیقت منم امروز تو دامے۔ کہا تیری خواہش میں نے دل و جان اور ساری عقل دے دی۔ ظاہر جب بندہ دوسرے میں پھنس گیا، اب دل بھی اس کا ہی ہو گیا، عقل بھی اس کی ہو گئی، جان بھی اس کی ہو گئی۔ لیکن امام اہل سنت کہتے ہیں، کس انداز میں کہتے ہیں، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ ہماری جان بھی حضور، ہمارا دل بھی ادھر، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے رہا، سارا تو سامان گیا۔ لیکن یہاں وہ ظلم کو دے دیا، اس محبوبہ کو دے دیا، اس خوبصورت چیز کو دے دیا، تو کہا دل اور دین اور ساری عقل تیری خواہش میں نے کر دی ہے۔ تو بس مجھے سمجھ آ گئی کہ میں چلاک پرندہ نہیں ہوں، حقیقت میں تو ہی چلاک پرندہ ہے، میں تو جال ہوں، میں تو قید میں ہوں، میں تو دام میں ہوں۔ اب فی الجملہ دولت وقت مجموعش بزوال آمد، چنا کے گفتان، بس اس کی اطمینان قلبی کی دولت، جو اللہ کی طرف توجہ کی دولت تھی، وہ حضوری کی دولت، وہ ساری گئی۔ اب زاہد نہ رہا، سارا کچھ گیا۔ جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ فقیہ ہو، پیر ہو، مرید ہو اور زبان آور ہو، یعنی کلام پہ ماہر ہو، پکیزہ کلام کرنے والا ہو، جب دنیا میں جاتا ہے، دنیا کمینی دنیا کی طرف جاتا ہے، تو وہ مکھی کی طرح شہد میں پڑ جاتا ہے۔ یہ وضاحت پہ تو بڑا ٹائم چاہیے، لیکن آج پتہ کیا ہوتا ہے، بات بچے دیکھے کتابیں پڑھے ہوتے ہیں، کوئی مدرسہ چلاتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی کاروبار کرنا چاہیے، مجھے بھی دنیا داروں میں جانا چاہیے تاکہ مدرسہ خود چلائیں، ہم خود کفیل ہو جائیں۔ سوچ تو اچھی ہوتی ہے، خود کفیل ہو جائیں، میں باہر جاؤں گا، میں مدرسے میں فنڈ بھیجوں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا۔ نیت اس کی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دنیا کی طرف جاتا ہے تو دنیا دار ہو جاتا ہے، اس کی نماز بھی جاتی رہتی ہے، سچ بھی جاتا رہتا ہے، وہ فراڈیا ہو جاتا ہے، جھوٹا ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، شدت ایمان کم ہو جاتا ہے۔
پھر وہ بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے. یہ تجربہ ہے. اور یہاں کہہ رہے ہیں فقیہ، عام بندے کی بات ہی نہیں، پیر یہ، اور نف کلام آور، کلام لانے والے، اہل سخن، پکیدہ کلام کرنے والے جب دنیا کی طرف جاتے ہیں تو مکھی چنا شہد میں پڑ جاتے ہیں. نیت اچھی ہوتی ہے. اس سے میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم نے کتنے گئے ہیں، واپس کتنے آئے ہیں، بڑے بڑے اچھی نیت کر کے گئے، جب دنیا میں داخل ہوئے دنیا دار ہو کے وہیں جاتے رہے. بس رب کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے. یہ سلسلہ ہے کہ کچھ بندے چنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے مدارس چلتے رہتے ہیں، مساجد کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، علماء کا تعاون ہوتا رہتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو وگرنہ عالم بھی جائے تو ظالم بن جائے. حالات ایسے ہیں. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھا. اب یہ واقعہ بڑا لمبا تھا، میں آخر پہ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب بادشاہ اس کو دیکھنے گیا تو وہ زاہد ہی نہ رہا، موٹا ہو گیا تھا، موٹا کھا کھا کے. ٹھیک ہے، پہلے پتے کھاتا تھا اس وہ ٹھیک تھا، لیکن اب وہ موٹا ہو گیا، پیٹ اوپر آ گیا، سرخ سفید لالی. ٹھیک ہے، تو تگڑا ہو گیا. اور وہ پھر ریشم کے سرہانے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، ریشم کے سرہانے کے ساتھ. پہلے بانکے حال، ٹھیک ہے، تو فاقے، اب وہ ریشم کا تکیہ ہے، پری پیکر، پری کی طرح خوبصورت کنیر توسی پنکھا لے کر، ہرن کے یہ مور کے جو پر ہیں اس کا پنکھا لے کر اس کے سرانے کھڑی تھی. بادشاہ نے وہ دیکھا کہ حال سلامت ہے، خوش ہوا. بادشاہ یعنی فقیر کی خدمت بڑی کی ہے درویش کی. بادشاہ خوش بڑا ہوا. گفتگو شروع ہو گئی، وزراء نے گفتگو کی. آخر بادشاہ نے کہا میں ان دونوں گروہوں کو دوست رکھتا ہوں، ان دونوں گروہوں کو، یعنی میں زاہدوں کو بھی درویشوں کو بھی دوست رکھتا ہوں، میں علماء کو بھی دوست رکھتا ہوں. دیکھو شیخ سعدی رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں لکھ رہے ہیں، بادشاہ تھا، یہ کسی گھر کے ایک فرد کی بات نہیں کر رہا، بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. اس بادشاہ نے کہا میں دونوں گروہوں سے محبت کرتا ہوں اور دونوں کو دوست رکھتا ہوں، ایک زہاد یعنی ایک درویش اور دوسرے علماء. میں علماء سے بھی پیار کرتا ہوں. تو ایک جو ہے نا تجربہ کار، دانا اور ماہر وزیر، اس نے بادشاہ کو کہا اے روئے زمین کے بادشاہ، دوستی کی شرط یہ ہے کہ تو ہر دو سے نیکی کرے، زاہدوں سے بھی نیکی کرے اور علماء سے بھی نیکی کرے. تو کہتا ہے میں دونوں کو دوست رکھتا ہوں، پھر دونوں سے نیکی کر، زاہدوں سے بھی نیکی کر اور علماء سے بھی نیکی کر. کیسے؟ اس نے کہا کہ علماء را زر بدے تا دیگر بخانند و زاہدہ را چیدے مدے تا زاہد بیوانند. بادشاہ تیرا تو دعویٰ ہے کہ میں دونوں سے دوستی کرتا ہوں، حقیقت بھی ہے کہ تو ان کی خدمت کرتا ہے، فقیروں کی بھی کرتا ہے، درویشوں کی بھی کرتا ہے، علماء کی بھی کرتا ہے. لیکن میرا مشورہ ہے وہ کیا، تو دونوں کو دوست رکھتا ہے تو نیکی کر یوں کہ علماء کو مال دے. کیا؟ اونچی بولو. علماء کو روزہ تو نہیں رکھا تھا، علماء کو مال دے. اس وقت بادشاہ کو وزیر یہ مشورہ دے رہا تھا کہ تو دونوں کو دوست رکھتا ہے تو دونوں سے نیکی کر. وہ نیکی کیا ہے؟ کہا علماء کو مال دے. کیوں؟ تا دیگر بخانن، تاکہ علماء اور پڑھیں. جب علماء مالی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو وہ اور دین حاصل کریں گے اور دین میں اور مہارت حاصل کریں گے اور وہ دین میں کامل ہو جائیں گے. تو جب علماء کامل ہوں گے تو علماء سے تجھے رہنمائی ملے گی، علماء سے رہبری حاصل ہوگی، علماء کے ذریعے ہی تمہیں نور ملے گا، تمہیں شریعت ملے گی. تو پھر تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی. اور اگر علماء کو مالی اعتبار سے کمزور رکھا، جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں کہ نعتخوانوں پہ، قوالیوں پہ، پتہ نہیں کس کی میلوں پہ کہاں کہاں پیسے اڑائے جاتے ہیں، ٹکٹوں پہ پیسے لگا دیے جاتے ہیں اور علماء کو پیچھے 500 یا 1000 دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے، یا وہ بھی نہیں کیا جاتا. اور پھر کہتے ہیں علماء پیسے مانگتے ہیں، علماء یہ کرتی ہیں. تو اگر علماء کمزور رہے تو پھر وہ دین میں مہارت کیسے حاصل کریں گے؟ ذرا معیشت کے حوالے سے پھر کوشش کریں گے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، اخراجات ہیں، تو ادھر چلے جائیں گے. پھر دین میں اس طرح وہ مہارت حاصل نہیں کر سکیں گے تو پھر لوگوں کو کیسے بچائیں گے؟ لوگوں کی رہنمائی کیسی ہوگی؟ ان کو دین کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو کہا بادشاہ علماء کو زر دے، علماء کو مال دے، تاکہ علماء پڑھ کر اور کمال حاصل کرے اور جس میں سب کا ہی فائدہ ہے.
اور کہا زاہدوں کو مال نہ دے، فقیروں کو، درویشوں کو مال نہ دے تاکہ انہاں دا زاہد باقی رہے، ان کا زہد باقی رہے، وہ درویش رہے۔ ایتھے بادشاہ مال دے کہ درویشی ٹور گئی ہے، تو کہنا میں دوستی کرنا، تے جو دوستی کرنی تے جنگل جی رہن دینا سی، وہ دا زہد تو بچتا نا، تو نے ادھر لایا، اس کا زہد بھی جاتا رہا، فقیری سے بھی کیا، درویشی سے بھی کیا۔ اس لیے زہد زاہدوں کو مال نہ دے تاکہ ان کا زہد باقی رہے، علماء کو مال دے تاکہ ان میں دین اور حاصل کرے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آخر میں انہوں نے کہا تا مرا ہست دیگرم بایت گر نخانت زاہدم شاید، نہ زاہد را درم بایت نہ دینار چوں بصدت زاہد دیگر بدست آر۔ جب تک مجھ میں یہ بات ہے کہ مجھے اور چاہیے، ذرا سنو کیا جملہ ہے، جب تک مجھ میں یہ خواہش ہے کہ اور چاہیے، اور اگر نخانت، اگر لوگ اسے کہیں، اگر لوگ مجھے کہیں کہ میں زاہد نہیں ہوں تو یہ مناسب ہے۔ یہ کیا ہے؟ آج انہیں پوچھو، کہتا ہے میں پیر ہوں اور پیسوں کے پیچھے دوڑا ہے۔ کس کے پیچھے؟ مال کے پیچھے دوڑا ہے۔ اور شہزادی ماتے ہیں جب تک اس کے دل میں یہ ہو کہ مجھے اور چاہیے، اور چاہیے، مال اور چاہیے، تو اگر لوگ اسے کہیں یہ زاہد نہیں تو یہ مناسب ہے کہ زاہد لالچی نہیں ہوتا، اس نے اپنے اندر لالچ کو دور کیا ہوتا ہے، اور دنیا کا لالچ پھر اس پہ غالب نہیں آتا، اور دنیا کا لالچ اسے نہیں آتا، اسے دین ہی کا لالچ آتا ہے، خیر ہی کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ تو کہا جو یہ چاہے مجھے اور چاہیے، اور چاہیے، اگر اسے کہیں یہ زاہد نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ پیر نہیں تو سارے خلاف ہو جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آخری بات جو کی، نہ زاہد را درم باید نہ دینار، زاہد کو نہ درم چاہیے نہ دینار، زاہد کو نہ درم نہ دینار، جو لیتا ہے درم و دینار تو پھر کوئی اور زاہد تلاش کرنا چاہیے، کوئی اور، جڑا کہ پیسے لے آؤ، ادھر آئے پیسے، ادھر آئے پیسے، ادھر آئے پیسے، کہا پھر کوئی اور ہی تلاش کرو، یہ زاہد نہیں ہے، یہ تو پیسوں کا حریص ہے۔ زاہد وہ ہوتا ہے جو پیسوں کی طرف نظر نہیں رکھتا، خالق کائنات کی طرف رکھتا ہے، تو پھر وہ جمع بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے، رغبت دنیا ہوتی ہی نہیں، زاہد دنیا کی شوق ہی نہیں رکھتا، تو بس اگر وہ شوق رکھتا ہے پھر وہ زاہد نہیں، تمہیں کوئی اور زاہد تلاش کرنا چاہیے۔ تو جو میں نے عرض کی کہ دیکھو اس واقعہ میں آپ کے سامنے مال بھی آ گیا، آپ کے پاس جمال بھی آ گیا، حسن بھی آ گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو لے جاتی ہیں۔ اس لیے ابتدائی جو بچے ہوتے ہیں اور ابتدا میں جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ ان سے بچے رہیں، اور جب پھر اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہ اب وہ غیر شرع دیکھیں گے۔ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو شرعی حدود میں ہے، ادھر بھی حسن دیکھ کے بندے کو لے جاتا ہے، ادھر بھی یہ غلط چیزیں تو نہیں، محل وغیرہ یہ جو حلال چیزیں غلط لیکن لے جاتی ہیں، دنیا آ جاتی ہے۔ جو غیر شرعی وہ تو ویسے ہی دور ہیں، وہ تو میں نے مثالیں دی ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو بات کر رہا ہوں کہ ابتدا میں جو ہوتے ہیں انہیں روکا جاتا ہے کہ تم نے ادھر نہیں جانا، تم نے ادھر نہیں جانا، تو جب وہ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں اب ان جائز چیزوں پہ بھی جائیں گے تو اس کی محبت نہیں آئے گی، بلکہ ان کے اندر جو اللہ کا نور ہے وہ غالب آ جائے گا، یا کم از کم یہ ہوگا کہ بادشاہ کی صحبت اور ان چیزوں کی کا اثر اس پہ نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بچا کے واپس لے آئے گا۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔